کہاں سے ابتدا کروں کہاں پہ انتہا کروں، کہاں سے لو زباں یا رب کیسے تیری ثنا کروں۔ میری سوچ ہے محدود سی، میرا قلم میں اتنی سکت نہیں کہ تیری بڑائی بیاں کروں اور اس بیاں سے وفا کروں۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد۔ استاد محترم اور میرے ہم مکتب، ہم سفر، میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، وقت مختصر ہے اور میں اس مختصر وقت میں قربانی کے حوالے سے کچھ بات پیش کرنا چاہوں گا۔ اور میں اس طرح رہی کہ میں یہ کہوں کہ قربانی کب شروع ہوئی، کس کی سنت ہے، اور یہ کہاں سے شروع ہوئی، کیوں شروع ہوئی، حکمت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ نہیں، اس موقع پر جب جو اعتراضات ہوتے ہیں قربانی پر، میں اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ عمومی طور پر جب یہ موقع آتا ہے قربانی کا تو اعتراضات ہوتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تقریروں کے شکل میں، تحریروں کے شکل میں، اور کہتے ہیں کہ تم لوگ قربانی پر اتنے جانور ضائع کرتے ہیں، کروڑوں کی اور اربوں کی پیسے یہ ضائع کرتے ہیں، اس کے بجائے آپ کوئی تعلیمی ادارہ بنائے، اس کے بجائے آپ کوئی غریبوں کے لیے کوئی اسکیم بنائے، اس کے بجائے کہ آپ کسی ہاسپٹل بنائے وغیرہ وغیرہ، یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ کیوں نہیں بناتے کہ تم لوگ جو ہے نا جانور ضائع کرتے ہیں، اس کی طرح آپ اپنے پیسے ضائع کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر یہ لوگ جو ہے نا ایک چیز چھپانا چاہتے ہیں، اور وہ جو ہے نا یہ ان اعتراضات کے بڑی اور لمبی تحریریں لکھ کر ان کے پیچھے حکومت اور ریاست کی عیاشی اور حکومت کی نااہلی چھپانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ہسپتال بنانا، غریبوں کے لیے ان کی غربت ختم کرنا، تعلیمی، یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو ریاست ہی کا تو کام ہے، اور کس کا کام ہے؟ آپ وہ سارا یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ قربانی کرتے اس لیے ہمارے ملک میں غربت ہے، ہم اس لیے ترقی نہیں کر۔ آپ جا کے یورپ ممالک دیکھو نا، آپ جا کے مغرب کے ممالک دیکھو نا، کرسمس پہ کروڑوں کے روپے ضائع ہوتے ہیں، کبھی آپ نے آواز اٹھایا ہے؟ اس کے باوجود وہ ترقی یافتہ ملک ہے، ہم جا کے اس سے بھیک مانگ کے آتے ہیں، وہ بھی تو مذہبی تہوار مناتے، ہم بھی مناتے، پھر ہم کیوں پیچھے اور وہ کیوں آگے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں، ہم جو ہے مسجدیں بناتے اس لیے جو ہماری ملک پستی کی طرف جا رہا ہے، یا ہم جو ہے نا غریب ہو رہے ہیں، یہ قربانی کی یہ مسجد تعمیر کی وجہ نہیں ہے، ہماری اپنی عیاشی ہے۔ دیکھو ہم یہ موقع جب آتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ قربانی میں جانور ضائع ہو رہے، پیسے ضائع ہو رہے، لیکن جب بجٹ پیش ہو رہا تھا تو آپ نے تب آواز اٹھائی جب وزیر اعظم گارڈن کے لیے، باغیچے کے لیے 4 کروڑ اور 48 روپے کا بجٹ پیش ہوا، تب آپ نے آواز اٹھایا کہ یہ کیوں؟ اس دن تو ہمارے منہ پر تالے لگے ہوتے، لیکن جب یہ موقع آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے گھر میں یا آپ کی ذاتی کوئی انفرادی کوئی سرگرمی ہو، وہ سرگرمی آپ کی 10 لاکھ پہ پورا ہوتا ہے، اس کا خرچہ آپ 70 اور 80 لاکھ کیوں ضائع کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا بھی ہے کہ جو میں 60-70 لاکھ بچاؤں گا ان کے غریب کے لیے کوئی تعلیمی ادارہ بناؤں گا؟ آپ وہ پروگرام میں علمیت تو یہ ہے کہ آپ اس پروگرام میں غریب کو بلاتے بھی تو نہیں ہے، غریب کو آپ کارڈ بھی نہیں دیتے، آپ ادھر چھوڑتے نہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ غریب کے لیے کوئی اسکیم بناؤ، آپ غریب کے لیے کوئی وہ کرو، آپ اپنی پروگرام میں تو کم از کم چھوڑو نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ تعلیمی ادارہ بھی بناتے اپنی بزنس کے لیے بناتے ہیں، پرائیویٹ اسکول بناتے اپنی بزنس کے لیے، کبھی آپ نے سوچے ہے کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے اسکول بنایا مفت تعلیم کے انفرادی اسکول ہے، کسی نے ذاتی بنایا، کوئی اپنے سرگرمیوں سے پیسہ بچا کے اس طرح بنایا، نہیں بنایا، تو پھر ہمیں پھر یہ کہتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑی موضوع ہے، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس پر ہم مطالعہ بھی کریں، اور یہ جو ان کے اعتراضات ہیں ظاہری طور پر یہ غبارے کی طرح لگتے ہیں، لیکن جب ہم ادھر جاتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں تو وہ بالکل ختم، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے خیال میں اس پر اور بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس باتوں پر عمل کرنے کی اور اس طرح اس پر مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ابراہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ابراہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہاؤس چپ چپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔